بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں ارشاد ہے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو ہم نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر ہمارا عذاب بہت شدید ہے۔ یعنی نعمت کی ناشکری کی دو چیزیں ہوں گی اس میں۔ ایک تو وہ سلب نعمت ہوگی، یعنی ناقدری کی وجہ سے اللہ اس نعمت کو بھی چھین لے گا، اور مزید یہ کہ جب تک وہ نعمت ہمارے پاس رہی اس کی جو ناشکری کی ہے اس کی سزا مستقل ہوگی۔ تو گویا یہ بات سمجھ میں آئی کہ آدمی کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ ناشکری اللہ کے احسانات کے مقابلے میں بندے کی طرف سے یہ ایک گناہ ہے۔ آدمی کو ناشکری سے بچنا چاہیے۔ ناشکری تو ہر قسم کی بری ہے، لیکن کچھ ناشکریاں ایسی ہیں کہ وہ تو بھول کے بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کو ان ناشکریوں سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایسی ناشکریاں جو آدمی کو نہیں کرنی چاہیے، یا بالفاظ دیگر یہ کہہ لیجئے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی شکایت آدمی کو بھول کر بھی نہیں کرنی چاہیے، شکایت کا پہلو اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے شکایت نہ کرنے کا شکوہ کرنا بھی شکایت ہی ہے۔ جیسے مثال تو کوئی آدمی کہے صاحب میں نے تو اب ارادہ کر لیا، میں تو آپ سے کوئی شکایت کروں گا نہیں، تو میں آپ سے شکایت نہیں کروں گا یہ کہنا بھی ایک طرح کی شکایت ہی ہے۔ تو 6 چیزیں ایسی ہیں کہ آدمی کو ان کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے آدمی کی قسمت۔ آدمی کو بھول کر بھی اپنی قسمت پر کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کی توفیق نصیب فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اللہ پاک نے منتخب فرمایا ہے۔ ایسی صورت میں آدمی کو ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ خود میں نے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مظاہر سہارنپور میں خط لکھا تھا۔ اس میں ایک لفظ میں نے لکھ دیا تھا کہ میری بدقسمتی کہ میں سہارنپور حاضر ہوا اور آپ کی زیارت نہیں کر سکا۔ تو اس پر حضرت نے لکھا اپنے آپ کو کبھی بدقسمت نہ کہا کریں، اس لیے کہ اپنے ایمان والے کا اپنے آپ کو بدقسمت کہنا وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی قسمت کو برا کہنا ہے۔ حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو چیزیں عنایت کی جاتی ہیں اس میں عیب بیان کرنا، اس کی برائی بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ چنانچہ ہمارے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، انہوں نے اپنے ایک متعلق کو لکھا کہ مومن بدعمل ہوتا ہے، بدقسمت نہیں ہوتا۔ ارے ہمارے پاس دنیا کی تمام دولتیں آ جائیں، سب کچھ آ جائیں، سب کچھ ہمارے پاس ہو، لیکن ایمان نہ ہو تو دوستوں یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی دنیا ختم ہو جائے گی، یہ چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، اور کچھ بھی نہ ہو لیکن دولت ایمان ہو، قسمت میں ایمان اللہ نے لکھ رکھا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ اسے جنت دے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ اس لیے دوستوں مومن بدعمل ہوتا ہے، بدقسمت نہیں ہوتا۔ کبھی قسمت کو برا نہ کہیں۔ جو چیزیں آپ کو حاصل ہیں، آپ کبھی سفر میں نکلنا، باہر نکلنا، جائزہ لینا، سرچ کرنا، تو آپ محسوس کریں گے جو نعمتیں اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی ہیں لوگ ان کو ترستے ہیں، ہے بھی نہیں ان کے پاس۔ دوستوں جو نعمت ہے، اس لیے کہتے ہیں نا قدر نعمت بعد زوال نعمت، یعنی نعمت کی قدردانی اس کے زائل ہونے کے بعد پتہ لگتی ہے کہ اتنی بڑی نعمت تھی۔ اس لیے بزرگوں پہلی بات جس کی شکایت نہیں کرنی وہ ہے قسمت۔ حضرت علی تو فرماتے تھے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم الجہال مالو فإن المال یفنی عن قریب وإن العلم باق لا یزال، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقدیر پر راضی ہیں، اس نے ہمارے مقدر میں علم لکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، تقدیر کی اور قسمت کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے بہت اچھی قسمت لکھی ہے، حضور کی امت میں پیدا فرمایا، دولت ایمان سے نوازا ہے۔ دوسری چیز جس کی ہمیں شکایت نہیں کرنی چاہیے وہ ہے اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی کی تو یاد رکھنا کہ اس چھوٹی اولاد کے بھی چھوٹی اولاد ہوگی، اور پھر یہ بھی اگر ہماری برائی کرتے تو غلط نہیں ہے، ہم نے سبق ہی ایسا پڑھایا ہے۔ در حقیقت اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی کرنا وہ اپنی اولاد کو ایک ایسا غلط سبق پڑھانا ہے جس سبق کا آپ بھی حصہ بن سکتے ہیں۔
اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی تعریف بیان کیجئے، ان کی خوبیاں بیان کیجئے اور ان کو ایسا پیش کیجئے کہ لوگ قابل رشک سمجھیں۔ لوگ معمولی سی بات پر آ کر کے بڑوں کی برائی شروع کر دیتے ہیں، بڑوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی جس نے بڑوں کو ذلیل کر کے بڑا بننے کی کوشش کی ہے، اللہ نے اس کو ذلت تو دی ہے، کبھی بڑا نہیں بنایا۔ ہاں، بڑا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چھوٹے بن جائیے، اللہ آپ کو بڑا بنا چلا جائے گا۔ دوسری چیز کہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اولاد معمولی نعمت نہیں ہے، معمولی دولت نہیں، جو آپ سکھا دو گے آپ کی اولاد وہ سیکھتی ہوئی چلی جائے گی۔ اگر آپ نے اپنی اولاد کو اکرام سکھایا، عزت سکھائی، تو آپ کی اولاد عزت کرے گی، آپ کا اکرام کرے گی۔ ہاں، جب آپ کی اولاد باہر نکلتی ہے وہ تو در حقیقت آپ کی اولاد آپ کی تربیت کا ایک نمونہ ہوتی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی سکھائی ہوئی تربیت کے لیے ایک ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک چاول کو دیکھ کا پتہ لگتا ہے، پھل کو دیکھ کے پیڑ کا پتہ لگتا ہے، ایسی آپ کی اولاد کی تربیت کو دیکھ کر ماں باپ کی تربیت کا پتہ لگتا ہے کہ ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہوگی اور ماں باپ نے کیسا بنایا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو ان کی ماں کی تربیت نے ایک مقام پر پہنچایا۔ اولاد اس لیے کہتے ہیں نا، بچہ 2 سال میں بولنا سیکھتا ہے، لیکن کیا بولنا ہے وہ زندگی بھر نہیں سیکھ پاتا۔ اس لیے دوستو اپنے بچوں کو وہ سکھائیے جو آپ اپنے بچوں کی تعریف میں دوسروں کی باتیں سننے والے بنے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی شکایت مت کیجیے۔ تیسری چیز جس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے وہ ہے ذاتی مکان ہوتے ہوئے کبھی تنگی کی شکایت نہیں کرنی چاہیے آدمی کو کہ میں بڑا تنگ ہوں۔ دوستو ذاتی مکان بہت بڑی نعمت۔ آپ ان سے پوچھئے جن کی نسلیں گزر گئی فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے، جن کے خاندان گزر گئے فٹ پاتھ پر سوتے ہوئے، جن کی زندگی گزر گئی خانہ بدوشی میں، جن کے نہ قبرستان متعین ہیں اور نہ ولادت کی جگہ متعین ہیں۔ اللہ نے آپ کو مکان دیا ہے، اگرچہ چھوٹا سا صحیح، لیکن یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ مکان اپنا پرسنل ہوتا ہے، ذاتی ہوتا ہے تو بھوکے کو بھی نیند آ جاتی ہے، اور اپنا مکان نہ ہو دوستو تو بھوکے کو بھی نیند نہیں آتی۔ آپ جگہ کی تنگی کی بات اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے کبھی تنگ دستی کی شکایت مت کیجیے، اللہ کا شکر کیجیے، اللہ نے آپ کو ایسا مکان دیا ہے۔ بہت سو کو یہ بھی حاصل نہیں ہے۔ کتنے سارے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی فٹ پاتھ پر، جن کی زندگی خانہ بدوشی میں، جن کی زندگی تمبوؤں میں، ٹینٹوں میں کٹ رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خاندان کنبے کے ساتھ اپنے ذاتی مکان میں لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ذاتی مکان ہوتے ہوئے کبھی تنگی کی شکایت مت کیجیے۔ ارے ان کو تو دیکھیے نا کہ بیوی محنت کر رہی ہے، شوہر محنت کر رہا ہے، پھر شام کو دونوں روڈ کے کنارے روٹی کھا کے اپنے بچوں کو لے کے سو جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا فضل فرمایا، آپ کے پاس ذاتی مکان ہے، شکر کیجیے۔ چھوٹا ہے اللہ بڑا کر دے گا، کس کی وجہ سے؟ کہ شکر کی وجہ سے۔ لئن شکرتم لازیدنکم۔ ایسے ہی چوتھی چیز جس کی شکایت نہیں کرنی آدمی کو، اپنے ماں باپ یا استاد کی آدمی کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ استاد بہت بڑی نعمت ہے، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ دوستو ماں باپ معمولی نہیں ہوتے، اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہوتے ہیں، بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں ماں باپ۔ ماں کی دعاؤں کی برکت سے انسان ترقی کرتا ہے، باپ کی دعا کی برکت سے انسان ترقی کرتا ہے۔ ماں کو اللہ تعالیٰ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے نا کہ بارے میں آتا نا کہ امام شافعی نے اپنی ماں کے پیروں کو چوم لیا۔ ماں نے کہا بیٹا تو اتنا بڑا آدمی ہے، میرے پیروں کو چوم رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا اماں میں آپ کے پیر نہیں چوم رہا، میں اپنی جنت کو چوم رہا ہوں۔ اور ماں کی جو ہمدردی ہوئے دوستو، وہ دنیا کی کوئی ہمدردی ماں کی ہمدردی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ماں کی دعا کے اخلاص کا کوئی دعا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں رات کو سو رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کہ سر جھوکا میرے چہرے پر آیا، میری آنکھ کھل گئی تو میں نے دیکھا میری بوڑھی ماں میرے سرانے کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا اماں اتنی رات کو آپ کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی بیٹا جب تو چھوٹا سا تھا تو ایک مرتبہ سوتے میں ڈر گیا تھا، اس دن سے آج تک 60 سال ہو گئے میں روزانہ تیرے اوپر دم کرتی ہوں کہیں میرا بچہ ڈر نہ جائے۔ دوستو ماں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس لیے ماں کی قدر، باپ کی قدر، ان کی برائی نہیں کی جاتی، ان کی تو احسانات کی قصیدے پڑھے جاتے ہیں، ان کے احسانات کے صلے میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو اللہ نے ماں باپ دے رکھے ہیں۔ اس لیے دوستو ماں باپ کی برائی نہیں کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ ماں باپ ہیں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں وجود بخشا، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پر پہنچایا۔ ماں باپ کی قدر کیجیے۔ ہاں، اور پھر
5ویں چیز جس کی آدمی کو شکایت نہیں کرنی چاہیے وہ ہے غیر کے سامنے اپنے جگری دوست کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے تعلقات جو خراب ہوتے ہیں نا، اس تعلقات کے خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنوں کا مشورہ غیروں سے کرتے ہیں، یعنی تعلقات اپنوں سے رکھنے ہیں، مشورہ غیروں سے کر رہے ہیں۔ اس لیے دوستو بہت سیدھی سی بات لکھی ہے کہ بلا وجہ دوست سے دوستی نہیں ختم کرنی چاہیے۔ بھائی میں تو ایک بات کہتا ہوں، آپ لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ جب پکی دوستی، معمولی سی بات سے پکی دوستی ختم ہو سکتی ہے تو پکی دوستی کی وجہ سے معمولی بات کیوں نہیں ختم ہو سکتی؟ اچھا، اب اگر کسی سے دوستی ختم کرنی ہے بشرطے کہ اس دوستی کے ختم کرنے کی وجہ کوئی دوسری نہ ہو، یعنی اگر شرعی طور پر دوستی ختم کرنا ہے پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن اگر خواہش نفس ویسے ہی آدمی دوستی ختم کر رہا ہے تو پھر سوچنا چاہیے کہ جب دوستی ختم کر رہے ہو تو پھر یہ سوچنا کہ اب تک جوڑے ہوئے کیوں تھے، اب تک کیوں نبھا رہے تھے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیشہ پکی دوستی کو معمولی بات سے مت ختم کیجئے، بلکہ پکی دوستی کی وجہ سے معمولی بات کو ختم کر دیجئے تاکہ وہ دوستی باقی رہے۔ ہاں، ایک بات ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا ایسے ہی کہ مفتی صاحب بتائیے کہ دوستی کس غرض سے کرنی چاہیے؟ میں نے کہا جب غرض آ گئی پھر دوستی کہاں رہی؟ دوست تو بے غرض ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی بھول کر غیر کے سامنے اجنبی سے اپنے دوست کی شکایت مت کیجیے، ورنہ دوستو یاد رکھنا یہ شکایت، ہاں اور ایک بات یاد رکھنا، یہ آپ کبھی مت سوچنا کہ میں نے تو تنہائی میں کہی تھی، خاموشی سے بات کہی تھی، کسی کو پتہ نہیں لگی۔ اصول یاد رکھیے، جو بات کہی نہیں جاتی وہ کہیں نہیں جاتی، جو بات کہی نہیں جاتی وہ کہیں نہیں جاتی، اور جو بات کان میں کہی جاتی ہے وہ میلوں سنی جاتی ہے۔ ہاں، اس لیے میرے بزرگوں غیر کے سامنے اپنے دوست کی شکایت پکڑو۔ چھٹی چیز اور آخری چیز یہ ہے کہ رخصت کرنے کے بعد مہمان کی شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس آدمی کو جو آدمی اللہ پر یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ یہ مہمان کے اکرام کے خلاف ہے کہ اس کے سامنے اس کی خدمت کی جائے، رخصت ہونے کے بعد اس کی برائی کی جائے، نہیں، بلکہ دوستو مہمان ایسی دولت ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہمان سے خوش ہوتے ہیں، علامات ایمان کی علامت قرار دیا ہے۔ اس لیے مہمان کے رخصت کرنے کے بعد کبھی بھی مہمان کی شکایت نہیں کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازے۔ تو میں نے عرض کیا کہ 6 چیزوں کی شکایت بھول کر بھی نہ کریں۔ حضرت علی کا بھی ارشاد ہے کہ اپنی قسمت کی شکایت نہ کریں، اولاد کے سامنے بڑوں کی شکایت نہ کریں، ذاتی مکان ہوتے ہوئے 3 نمبر پر کیا ہے، ذاتی مکان ہوتے ہوئے تنگی کی شکایت نہ کریں، اور اپنے ماں باپ یا استاذ کی کبھی شکایت نہ کریں، غیر کے سامنے دوست کی شکایت نہ کریں، اور رخصت ہونے کے بعد مہمان کی شکایت نہ کریں۔ دوستو شکایتیں چھوڑیے، شکر پر آئیے، اللہ تعالیٰ شکایت کے مواقع ہی ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔